أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال للقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین ملت، اللہ رب العالمین کا بے پایا شکر، اس کا احسان جس نے ہمیں دین اسلام کی باتیں سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ ہماری زندگیوں میں برکت نصیب فرما دے، علم میں برکت نصیب فرما دے، عمر میں برکت نصیب فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ہر ایک عمل کو شرف قبولیت سے نوازے، آمین۔ جیسا کہ ہم احکام القرآن کو لے کر کے قرآن کی کچھ احکام جو بندوں کے لیے نافذ ہوئے ہیں، کچھ اللہ کا حکم جو بندوں کے لیے بتائے گئے ہیں، کچھ اللہ کے وہ فرمان جو بندوں کے لیے اتارے گئے ہیں، ان احکام کو ہم روزانہ مختصر جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ روزانہ ایک حکم ہم جانتے تھے، آج کے درس میں ایک سورت میں 3-4 حکم ایک ساتھ نافذ ہوئے ہیں جو ایک مکالمے کی شکل میں قرآن ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ گویا قرآن ہمیں اس ناحیے سے نصیحت کرتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کیسے کرتا ہے، ایک باپ اپنے بیٹے کو کن کن باتوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے، والدین اپنے بچوں کو کن کن باتوں کی طرف آگاہ کرتے ہیں، کن باتوں کا حکم دیتے ہیں، کن باتوں سے روکتے ہیں۔ قرآن ہمیں اس مکالمے کی شکل میں کچھ باتیں ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ وہ کون ہے جو نصیحت کرنے والے ہیں، جو مثالی باپ کے روح میں قرآن نے پیش کیا ہے؟ وہ ہے لقمان علیہ السلام۔ اور یہی وہ لقمان ہیں جن کے نام سے قرآن نے باقاعدہ طور پر ایک سورت ہے، سورہ نمبر 30 پر ایک، جس کا نام کیا ہے؟ سورہ لقمان۔ یہ لقمان کون ہے؟ دیکھو اس سلسلے میں جو ہے ہمیں زیادہ بحث میں نہیں جانی چاہیے، اتنی بات یاد رکھنی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، کہ ہم نے لقمان کو حکمت کی دولت دی تھی، حکمت عطا کی تھی، اور وہ اللہ کے بڑے شکر گزار بندے تھے، اللہ کے بڑے شکر گزار بندے تھے۔ دیکھو آج کے زمانے میں کوئی حکیم ہمیں ملتا ہے، حکیم 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں مشہور حکیم کون ہے؟ جو جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے ہیں اس کو حکیم بولتے ہیں۔ دوسرے حکیم کسے بولتے ہیں؟ جس کے پاس حکمت کی باتیں ہوتی ہے، دانائی ہوتی ہے، سوچ وچار، جسے ہم اپنی زبان میں اگر کہیں تو اسکالر سے بڑھ کر کے بہت سارے ہوتے ہیں، انٹلیکچوئل جسے کہتے ہیں، یہ ہوتے ہیں حکیم اصل میں۔ یہ انٹلیکچوئل ہوتے کون ہیں؟ یہ قوم کے نباز ہوتے ہیں، قوم کے عروج کے اسباب جاننے والے ہوتے ہیں، زوال کے اسباب پر بات کرنے والے ہوتے ہیں، قوم کے عروج و زوال اور انسانی شخص پر بڑی گہری نظر پہ بات کرنے والے ہوتے ہیں، یہ حکیم ہوتے ہیں۔ آج کے زمانے میں بہت کم لوگ ہیں جنہیں اللہ
حکمت کی دولت سے مالا مال کیا. آج اللہ رب العالمین کے بہت سارے بندے ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ نے دور اندیشی دی رکھی ہے، لیکن افسوس کہ ہم اور آپ شاید ان لوگوں سے کچھ زیادہ فائدہ نہیں اٹھاتے. ہم سمجھتے ہیں شاید ان کی باتیں کچھ بے وقت ہے، غیر ضروری ہے، لیکن دیکھا جائے تو نباز القوم وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین دور اندیشی دیتا ہے. دور اندیشی کی بنیاد پر وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں. آپ دیکھو اپنے خاندانوں میں بہت سارے کچھ بزرگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کا بھی مسئلہ لے کر کے جاؤ صحیح مشورہ دیتے ہیں، اور کئی خاندان کئی فیملیز ایسے ہوتے ہیں ان کے مشورے لینے کے بعد انہیں ڈھیر ساری دعائیں بھی دیتے ہیں. یہ مشورے کیا وہ اپنی ذات سے یا اپنے تجربے سے دیتے ہیں؟ یاد رکھو میرے بھائی، کوئی انسان اتنا کمال والا نہیں ہے. ہر ایک پانی کے قطرے سے پیدا ہوا ہے. اسے نہ شعور ہوتا ہے، نہ احساس ہوتا ہے، نہ دانائی ہوتی ہے، نہ حکمت ہوتی ہے. اللہ رب العالمین جس کے ساتھ جس طریقے سے رحم کرنا چاہتے ہیں، جس کے ساتھ جو خیر کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین اسے سمجھ دیتے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ. اللہ رب العالمین جس کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے، اسے بھلائی کی سمجھ دیتا ہے، اسے طریقے کی سمجھ دیتا ہے. تو لہذا یہ حکیم ہوتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے لقمان یہ بہت بڑے حکیم تھے، بڑا اللہ کے شکر گزار بندے تھے. اور یہ صورت میں بہت ساری باتیں ہیں. قرآن اصلاحیے سے بیان کرتا ہے کہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں. لقمان علیہ السلام کس کو نصیحت کر رہے ہیں؟ اپنے بیٹے کو. جگہ جگہ پر آپ نے جو ہے سنے گے کہ وَإِذْ قَالَ لِقْمَانُ لِابْنِهِ کہ لقمان جب کہتے تھے اپنے بیٹے سے، کیا کہتے تھے؟ ہم کیا کہتے ہیں اپنے بچوں کو؟ کیا یہ باتیں کبھی زندگی میں ہم اپنے بچوں کو بتائے ہیں؟ یاد رکھو میرے بھائی، گرچہ کہ ہم نہ بتائے، ہمارے والدین پر یہ ذمہ داری تھی کہ یہ باتیں ہم کو بتائیں. ہم نہیں جانے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ہمیں یہ نصیحتیں بتلاتا ہے کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے، یہ چیزوں پر کام کرنا ہے، یہ چیزیں انجام دینا ہے، ان چیزوں سے رکنا ہے. تو لقمان علیہ السلام کے سلسلے میں قرآن نے جو ہے کہا وہ بڑے حکیم تھے، بڑے شکر گزار تھے، اور کہا کہ جو بندہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو ٹھکراتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، ہم ان سے نعمتیں چھین لیتے ہیں. اب لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو جو نصیحت کرتے ہیں، یہ نصیحت صرف لقمان علیہ السلام کے اپنے بیٹے کے لیے نہیں، ہم اور آپ کے لیے، ہر ایک فرد کے لیے نصیحت ہے. ہر ایک فرد کے لیے قرآن کا پیغام ہے، ہر ایک انسان کے لیے قرآن کا پیغام ہے کہ یہ باتیں قرآن آپ سے مخاطب ہے کہ تم ان باتوں پر عمل کرنا ہے، ان باتوں سے رک جانا. تو جانیں گے انشاءاللہ آگے بڑھ جائے گی سیدھا. یہاں تک وہ مختصر لقمان علیہ السلام اور وہ باتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کے طور پر کہی، لیکن یہ باتیں ہر ایک کے لیے نصیحت کے قابل. اللہ رب العالمین کچھ کہنے والے کو، آپ سننے والوں کو یہ نصیحتیں سبق آموز ثابت ہو. رب العالمین ہماری زندگیوں میں یہ چیزیں نافذ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جنہیں جو ہے اللہ نے ہمیں حکم نافذ فرمایا. سب سے پہلی نصیحت قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ کہ لقمان اپنے بیٹے کو کہتے ہیں وَهُوَ يَعِظُهُ نصیحت کرتے ہیں اپنے بیٹے. تو معلوم ہوا پہلا نقطہ یہ ہے کہ بیٹوں کو، بچوں کو، اولادوں کو اپنے سے جو نیچے ہوتے ہیں ان تمام کو پہلی ذمہ داری یہ ہوتی ہے انہیں پیار محبت سے سمجھایا جائے. وَهُوَ يَعِظُهُ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو جو سمجھا رہے ہیں، قرآن کہتا ہے وہ نصیحت کر رہے ہیں. وَهُوَ يَعِظُهُ وہ سمجھا رہے ہیں، واعظ کر رہے ہیں، انہیں تانا نہیں دے رہے. دوسرے بچوں کی زندگی کو لے کر کے ان کے بچے سے کمپیئر نہیں کر رہے، دوسروں کی زندگی کو لے کر کے اپنے بچوں کو جو ہے ڈیگریڈ نہیں کر رہے. پہلا طریقہ یہ ہے، اسلام سکھاتا ہے بچوں کو آپ لے کر کے جا رہے ہو، پہلا طریقہ یہ ہے کہ انہیں پیار محبت سے سمجھاؤ. آپ شریعت اسلامیہ بھی دیکھیں گے تو نماز کا جو حکم نافذ ہوا ہے، شریعت نے تعلیم دی ہے 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو بچوں کو نماز کی تعلیم دو. نماز کی تعلیم دو، اپنے ساتھ لے کر کے آؤ، لے کر کے جاؤ، ان کا بستر الگ کرو. یہ تعلیم ہے، یعظو ہے، نصیحت ہے. 3 سال پر کام کرو. 3 سال کے بعد بھی اگر مانتے نہیں ہیں تب قرآن اور تب احادیث نبویہ ہمیں یہ رہنمائی کرتی ہے کہ ان پر سختی کیا جائے. 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تب بھی نماز کی پابندی نہیں کر رہا ہے، اس وقت شریعت کہتی ہے کہ ان پر سختی کی جائے. تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے یہاں بچوں کے سلسلے میں، تربیت کے سلسلے میں ہم پہلے مارتے ہیں، پھر ڈانٹتے ہیں، پھر آخر میں بٹھا کر کے سمجھاتے ہیں. گویا الٹا سسٹم.
پہلے کیا کرنا ہے؟ یہی تو پہلے سمجھانا، پھر ڈانٹنا ہے، پھر جب قابو میں نہیں ہوتا تو آخری لیول میں جو ہے دست درازی کرنا ہوتا ہے۔ دیکھو شیطان شریعت کے اس معاملے بھی ہمیں جو ہے الٹا رہنمائی کرنا، ہم بیچارے کہاں کہاں بدنام کرتے ہیں شیطان کو، کہاں کہاں تانے دیتے اپنے نفس اور اپنے غصے کو قابو پانے کے لیے۔ لیکن ہے یہ حقیقت، قرآن کا اسلوب کیا ہے؟ پہلے نصیحت، پھر تھوڑی سختی، پھر اس کے بعد دست درازی، پھر مارنے کا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ الٹا کرتے ہیں، پہلے مارتے ہیں، مارنے کے بعد تھوڑا بہت روتا ہے، پھر ڈانٹتے ہیں، اور وہ ڈانٹی گئی باتیں بچوں کے دل پر اثر ہوتی ہے اور وہ روتے بہت ہے۔ پھر جب روتے ہیں پھر ہمیں ترس آتا ہے، پھر بٹھا کر کے نصیحت کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، میا کرتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ طریقہ کیا ہے؟ پہلے سمجھانا، پھر اس کے بعد سختی کرنا، یہ طریقہ ہے۔ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہیں، قرآن کہتا ہے وہ اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہیں۔ پہلی نصیحت کیا کرتے ہیں؟ دیکھو، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اے میرے پیارے بچے، زندگی میں کبھی اللہ کے ساتھ شریک نہ کر، اللہ کے ساتھ کسی کو معاون نہ بنا۔ جو بندہ شرک کرتا ہے وہ بڑا عظیم گناہ کرتا ہے، بہت بڑا گناہ کرتا ہے۔ عثمان علیہ السلام نے بیٹے کو سمجھا، اے بیٹی تو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، کسی کو بھی شریک نہ کر، اور جو بندہ شرک کر لیا وہ بہت بڑا گناہگار ہے، بہت بڑا گناہگار ہے۔ اس زمرے میں ساری وہ باتیں آ جاتی ہیں میرے بھائی جو شرک سے ریلیٹڈ۔ پہلے شرک کے دائرے بہت کم تھے، آج شرک کے دائرے بہت زیادہ ہیں۔ معلوم آپ کو توحید جیسے نازل ہوا آدم علیہ السلام کے زمانے سے، آج بھی وہی توحید باقی ہے، قیامت تک وہی باقی رہے گا۔ لیکن شرک جو نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد شروع ہوا، جو اولیاء اللہ قوم کے انتقال ہو جاتے، پہلے ان کی جو ہے تصویریں بنائی جاتی، پھر مورتیاں بنائی جاتی، پھر پوجا کی جاتی، یہ ڈیولپ ہوتے 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 اللہ حفاظت فرمائے شرک اس دہانے اور بے عقل تک پہنچ چکا ہے کہ 8 سال کے بچے کی مورتی بنا کر کے پوجا کی جائے ہے ہمارے سامنے، اور وہ ایک مورتی کے پیچھے پورا نظام درہم کرنے کے چکر میں، اور کیسا وہ بھی شرک، اسے ہفتے میں 1 دن کی چھٹی بھی ہونا۔ اللہ حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ تو شرک کے جو زاویے ہوتے ہیں سب بڑھتے گئے، یہاں تک کہ ایمان والوں کے دائرے میں ایمان اللہ سے کمزور ہوا، اللہ سے تعلق کمزور ہوا، تھوڑی بیماری آ گئی، کوئی ایک کڑا دیے ہم سمجھ جاتے ہیں اس کڑے میں شفا ہے، کوئی ایک دھاگا مل گیا ہم سمجھ گئے اس میں شفا ہے، کوئی ایک جو ہے نیمبو سے لپٹا ہوا کپڑا مل گیا ہم سمجھتے ہیں وہ کپڑا جو ہے نظر سے ہمیں حفاظت کرے گا۔ میرے بھائی یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو شرک کے دروازے ہیں۔ آدمی اللہ اکبر اتنی گہرائی میں چلے جاتے ہیں ایسی چیزوں میں کرتے کرتے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، کہ یہاں تک کہ اللہ کی ذات پر تو اللہ کی ذات سے بھروسہ اڑ جاتا ہے، لوگوں سے بھی بھروسہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ جو خاندانی خانہ جنگیاں ہمارے یہاں پھیل گئی ہیں کہ پھوپھو برابر نہیں، ماموں برابر نہیں، چچا برابر نہیں، چیزیں کہاں سے آئی ہیں؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ پر بھروسہ کم ہوا، اللہ کے بندوں پر بھروسہ کم ہوا، اور پھر لوگ جادوگروں کے پاس جانے لگے۔ یہ سب شرکیہ کام ہے، یہی چیزیں ہیں جو ہمارے گھروں کو کھوکھلا کر رہی ہے، یہی چیزیں ہیں جو ہمارے گھروں کے ماحول کو برباد کر رہی ہے، یہی وہ چیزیں ہیں جو ایک دوسرے کے درمیان بدزنیاں پیدا کر رہی ہے۔ تمام برائیوں کی جڑ کہاں جا کر کے کھڑی ہے؟ شرک۔ بندہ یہ عزم کر لے کہ جو کرنے والی ذات ہے رب کی ہے، نہ میرے ہاتھ میں کچھ ہے، نہ جادوگروں کے ہاتھ میں کچھ ہے، نہ جناتوں کے ہاتھ میں کچھ ہے، رب کی مرضی دو، بس اس کی جو مشیت رہے گی وہی ہو کر رہے گی۔ ہے ہمارے گھروں میں یہ ایمان؟ اتنا ایمان کھوکھلا اور کمزور ہو گیا، کتنا کمزور ہوا کہ اللہ کا شکر ہے ابھی وہ ماحول نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں بہت ساروں کے ذہنوں میں وہ ماحول ہے کہ کالی بلی کا راستے سے کاٹنا،
گھروں میں کبے کا بیٹھنا، الو کا بیٹھنا ہے بہت ساروں کے گھروں. کیا چیزیں یہ سب؟ اللہ کا ڈر دلوں سے ختم ہو گیا، مخلوق کا ڈر دل میں آ گیا. آپ کو بتا دوں، جس دن اللہ کا ڈر دلوں سے ختم ہو جائے گا اس دن مخلوق کا ڈر دلوں میں جاگ جائے گی عادت کو. اور مخلوق کا ڈر کس حد تک؟ اس حد تک کہ اناج کھا جائے گا اس ڈر سے چوہے کی پوجا کی جائے گی. ڈس کر کے ہمارے جسم پر حملہ کر کے جان لے لے گا اس ڈر سے سانپ کی پوجا بھی کی جائے گی. یہ سب کیا ہے؟ اصل یہ ڈر کے نتیجے ہیں ہم جو دیکھ رہے ہیں. یہ شرک کے وہ دائرے ہیں جو بڑھتے 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 اس لیول تک پہنچ گئے ہیں. لیکن ایک زمانے میں یہ سب نہیں تھا. تاریخ کھول کر کے پڑھو، جتنے شرک کی جو تاریخ ہمیں ملتی ہے کہاں جا کر کے ملتی ہے، وہ اللہ کا نیک بندہ تھا، اس کو یاد کرنے کے لیے ہم مورتی بنائے. وہ اللہ کا نیک بندہ تھا جس کو یاد کرنے کے لیے ہم تصویر بنائے. وہ شاخیں کھلتی 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 ان سے دعائیں مانگنے لگے، وسیلے مانگنے لگے، سب مانگنے لگے. یہاں تک کہ ہم کیا ہو گئے؟ ایک اللہ کا راستہ چھوڑ کر کے 1000 راستوں میں بیٹھ گئے. عزم کرو میرے بھائی، زندگی میں کچھ ہو جائے، کچھ بھی حادثہ پیش آ جائے، چاہے اس حادثے میں اپنی جان بھی چلی جائے، کبھی زندگی میں شرک نہیں. عزم کرو. میں اپنے ماں اور بہنوں سے بھی یہی درخواست کرتا ہوں. ایمان بڑا کمزور ہوتا ہے. اپنے متعلقین اڑوس پڑوس کے کہنے پر نعوذ باللہ ایسے غیر اللہ کے درباروں میں جاتے ہیں جہاں تمہاری عزت اور عفت بھی محفوظ نہیں ہوتی. اللہ اکبر. اللہ حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں شرک سے بچائے رکھے. لقمان علیہ السلام کی پہلی نصیحت اپنے بیٹے کو کیا ہے؟ اے میرے بیٹے، شرک نہیں کرنا. مرنے سے پہلے اپنے بچوں کو یہ بات کہہ کے جانا. جس طریقے سے میراث کی تقسیم کے لیے جمع کرتے ہو، جس طریقے سے پراپرٹی کے مسئلے میں بات کرتے ہو، جیتے جی یہ کہتے ہیں نہیں بھی مرنے سے پہلے میں کر کے چلے جاتا ہوں. انبیاء کی سنت ہے. یعقوب علیہ السلام بستر مرگ پر ہے، موت کے قریب ہے، اپنے سارے بچوں کو جمع کیے، جمع کر کے وعدہ کر رہے ہیں تم ہم سے وعدہ کرو کہ تم اسی طریقے پر قائم رہو گے، میرے مرنے کے بعد گمراہی میں نہیں جاؤ گے. یہ انبیاء کی سنت ہے میرے بھائی، انبیاء کی سنت ہے. آخری وقت یعقوب علیہ السلام کا پورے بچوں کو جمع کرتے ہیں، جمع کر کے وعدہ لیتے ہیں ہر ایک سے، وعدہ کرو مجھ سے کہ میرے مرنے کے بعد بھی تم توحید پر قائم رہو گے، اللہ کے راستے پر قائم رہو گے. اللہ کا راستہ کیا ہے میرے بھائی؟ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں اللہ کے راستے پہ چلنا بہت مشکل ہے. بڑا آسان ہے. دین بڑا آسان ہے. اللہ کا راستہ بڑا آسان ہے. اس اللہ کے راستے میں چلنے کے لیے تمہیں بہت ساری قربانیاں نہیں، چھوٹی موٹی اپنے خواہشوں کی قربانی دینی ہوتی ہے بس. تو لقمان علیہ السلام کی پہلی نصیحت اپنے بیٹے کو کیا کہتے ہیں؟ اے بیٹے، زندگی میں کبھی شرک نہیں کرنا، شرک کرنے والا بڑا گناہگار ہوتا ہے. دوسری نصیحت لقمان علیہ السلام کی، یا بنیہ، اے میرے بیٹے، انها ان تك مثقال حبة من خردل فتكن في الصخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله ان الله لطيف خبير. اے میرے بیٹے، ذرہ برابر بھی، کتنا؟ مثقال حبة، رائے کا دانہ بولتے نہیں، رائے کا دانہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے. کہتے ہیں اے میرے بیٹے، چھوٹا عمل مثقال حبہ، دانے کے برابر بھی عمل اگر تو کر دے، چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ برا، تو ذرہ برابر بھی اچھا کام کر یا ذرہ برابر بھی برا کام کر. کھلے الفاظ میں کہیں تھوڑا بھی اگر تو نیکی کرتا ہے، تھوڑا بھی اگر گناہ کرتا ہے، اور وہ تھوڑی نیکی کر کے بھی جو ہے تو چھپا دیتا ہے، یا تھوڑا گناہ کر کے اس کو چھپا دیتا ہے. کہاں چھپا دیتا ہے؟ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ ذرہ برابر بھی تو نیکی یا برائی کر کے تو چھپا دے. کہاں پہ؟ چٹانوں کے اندر، آسمان میں یا زمین میں، کہیں بھی غیر آباد جگہ میں، آبادیوں میں، زمین کی تہوں میں یا آن لائن میں، کہیں بھی تم چھپا دو. تم نیکی ذرہ برابر بھی کر کے چھپا دو، برائی ذرہ برابر بھی کر کے چھپا دو. اللہ رب العالمین بڑا لطیف ہے، بڑا خبیر ہے،
ساری باتوں کا خبر رکھنے والا ہے، باریک باریک باتوں سے واقفیت رکھنے والی ذات ہے اللہ کی، تو جہاں بھی چھپا لے میدان محشر میں وہ عمل تیرے سامنے لے کر کھڑا کر دیا جائے۔ کتنی پیاری نصیحت ہے۔ آج گناہ کرتے ہیں، چھپ کے کرتے ہیں، کل میدان محشر میں وہ بھی پیش کیے جائیں گے۔ بہت سارے اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں، اچھائیاں کرتے ہیں، اچھائیوں کو دفنانے کی کوشش کرتے ہیں، میدان محشر میں وہ اچھائیاں ملا کر کے سنائی جائے گی۔ کہا جائے گا کہ اس بندے نے، گرچہ کہ وہ بندہ پورے سماج میں بڑا مشہور ہے، بڑا گناہگار ہے، فلاں فلاں کے نام سے، لیکن وہ اچھائیاں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس نے کی ہوگی ذرہ برابر میں، ایک عزم، ایک وعدہ، ایک توبہ، ایک اللہ کے پاس رجوع ہونے کا جذبہ، ایک اپنی زندگی میں کیے گئے ظلم کے جو ہے اللہ سے رجوع ہو جانا، جو اللہ کے مخلوقات پر ظلم کیے ان سے معافی مانگ لینا، ایک چھوٹا سا عمل چاہے وہ ذرہ برابر بھی کیوں نہ ہو۔ لقمان علیہ السلام کہتے ہیں وہ ذرہ برابر بھی نیکی ہو کہ برائی ہو، وہ میدان محشر میں رب العالمین اس کو نکال لائے۔ کتنی باریک باتیں۔ آج ہمارے یہاں 25 سال کے بچوں کو بھی یہ باتیں بولے تو سمجھ میں نہیں آتی۔ چھوٹے بچے کو نصیحت کر، کتنی باتیں؟ 2 باتیں۔ پہلی بات شرک نہیں کرنا، شرک کرنے والا گناہگار۔ دوسری بات نیکی کرو، برائی کرو، تم ذرہ کرو، زیادہ کرو، میدان محشر میں اللہ کی ذات اتنی خبیر ہے، اتنی لطیف، اتنی باریک بینی ہے کہ ہر چیز نکال لائے۔ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات لقمان علیہ السلام نے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کر۔ نماز قائم کرنے والا بندہ، نماز پڑھنے والا بندہ، نماز قائم کرنے والا بندہ بندہ، یہ نصیحت ہے لقمان علیہ السلام۔ تو معلوم یہ ہوا یہ نماز، یہ اللہ کی عبادت کے جو طریقے ہوتے ہیں صرف امت محمدیہ میں نہیں، اس سے پہلے بھی اقوام میں اللہ کی عبادت کرنے کے نماز، روزے، ساری چیزیں تھیں۔ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے تو نماز قائم کرنے والا بن جائے، نماز کی پابندی کرنے والا بن جائے۔ لیکن افسوس ہمارے بچوں کو ہم وضو کا طریقہ نہیں سکھاتے، ہم نماز کی بات کیا کریں، طہارت کے مسائل نہیں سمجھا سکتے، نماز بتا پائیں گے؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ المیہ ہے ہمارے جہالت کا، ہمارے سماج کی جہالت کا۔ اور یاد رکھو 1-2 دن میں سب بدلنے والا قصہ نہیں ہے، محنت کرنی ہوگی اس کے لیے محنت کرنی ہوگی۔ لقمان علیہ السلام کی جو نصیحتیں ہوتی ہیں، ایک نسل اس میں کاربند ہونا ہے، جب کاربند ہوں گے تب نئی نسل ہمارے سامنے آئے گی جو اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرمانبرداری میں آگے بڑھ کر کے رہے گی۔ لقمان علیہ السلام نے بیٹے کو سمجھاتے ہیں میرے بیٹے نماز قائم کرنے والا بن جا، نماز پڑھنے والا بن جا، نماز کی پابندی کرنے والا بن جا۔ ہو گیا یہاں تک کتنی باتیں؟ 3 باتیں۔ یہاں تک 3 باتیں کیا تھی؟ نمبر 1 اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ نمبر 2 تیرا اور تیرے رب کا معاملہ ہے، تو نیکی کر چاہے برائی کر، تیرا رب اسے دیکھ رہا ہے۔ تیسری چیز اللہ کا حکم ہے، نماز پڑھنا ہے، تجھے پڑھنا ہے۔ 3 باتیں ہو گئی کہ یہ بندے کا اور اللہ کے درمیان کا تعلق، اپنے بچوں کا تعلق اللہ سے کرنا، ڈر اللہ کا پیدا کرنا، خشیت اللہ سے کرنا، یہ ہو گیا اللہ سے کنیکٹ کر دیا۔ پھر اس کے بعد نصیحت کیا کر رہے لقمان علیہ السلام؟ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اے میرے بیٹے نیکی کی باتوں کا حکم دینے والا بن جا، نیک باتوں پر عمل کر کے حکم دینے والا بن جا۔ بھلائی کیا ہے سیکھ اور لوگوں کو سکھا، کیونکہ برائی آئے دن بڑھتے جائے گی، پھیلتے جائے گی۔ برائی کے لیے محدود دائرے نہیں ہیں، نفاق کے لیے محدود دائرے نہیں ہیں، خرابیوں کے لیے محدود دائرے نہیں ہیں۔ آج برائی ایک شکل میں ہے، کل وہی برائی دوسری شکل میں آئے گی۔ سود کا ایک نظام ایک زمانے میں ایک دوسرے طریقے سے تھا، لیکن آج جس طریقے سے چل رہا ہے اس طریقے سے بالکل ہٹ کر کے ہے۔ لیکن شریعت اصول بیان کر دی، اس اصول کے مطابق آئے گا تو سود ہے، لیکن طریقہ کیا ہے؟ بدلنے۔ شراب حرام ہے، حرام ہے، نشے کی چیزیں حرام ہے، حرام ہے،
اس زمانے کی حرام کردہ چیزیں جس سے آدمی کو نشہ پیدا ہوتا ہے وہ چیزیں حرام ہے، لیکن آئے ہوئے زمانے میں نہیں، اس سے نشہ پیدا نہیں ہوتا کیونکہ عادت ہو جاتی ہے، اس سے ہماری زبان قابو میں رہتی ہے، ذہن قابو میں رہتا ہے۔ یہ چیزیں کیا ہے میرے بھائی؟ زمانے کے اعتبار سے برائیاں بدلتے جاتی ہیں، بڑھتے جاتی ہیں، ہمیں سنبھلنا ہے، ہمیں سلجھنا ہے، ہمیں یہ جائزہ لینا ہے یہ اچھائی ہے یا برائی ہے، اچھائی ہے تو اپنانا ہے، برائی ہے تو چھوڑنا ہے۔ شریعت اصول بیان کر دیا ہے کہ شرک نہیں کرنا اس کے سارے لوازمات آ گئے، حرام نہیں کھانا اس کے سارے لوازمات آ گئے، ظلم نہیں کرنا اس کے سارے لوازمات آ گئے، جو اسلام میں حرام کرتا ہے وہ ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ لیکن یاد رکھو زمانے کے اعتبار سے برائیاں بدلتے جائیں گی، بڑھتے جائیں گی۔ دیکھا نا، نباز القوم حکیم وہ ہوتا ہے جو برائی کی پرکھ رکھے اور قوم کی رہنمائی کرے، قوم کی رہنمائی کرے۔ یہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے حکمت دولت میرے بھائی۔ لقمان علیہ السلام اب یہاں سے کہتے ہیں تم نیکی کا حکم دیں گے، سب کسی ایک کی اصلاح کریں گے مرنے سے پہلے، ایک کو سدھار کر کے مرنا، ایک کو اتنا کام ایک دوست پر کرنا ہے کہ وہ جو آستانوں میں اپنی پیشانی ٹکاتا ہے رب کے سامنے آ کر کے ٹکاتا ہے۔ ایک آدمی پر اتنی محنت کرو کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ اللہ کا بندہ بن کر کے بن جائے، اللہ کے قریب کر دینا ہے، اپنے قریب نہیں۔ یہ اپنے قریب کرنے کا جو سسٹم ہے یہ شیطانی سسٹم ہے، اپنا چیلا اپنا دوست نہیں، اللہ سے قریب کر کے چھوڑ دے، اللہ کے سب بندے۔ یاد رکھو میرے بھائی، لیڈرشپ کے جو اوصاف ہوتے ہیں یہی ہے کہ ہر ایک کامیاب لیڈر وہ ہوتا ہے جو بھٹکی ہوئی انسانیت کو سیدھے راستے پہ لا کر کے چھوڑ دیتا ہے، وہ چاہے خدمت کے راستے سے ہو، وہ چاہے دعوت کے راستے سے ہو، وہ چاہے سوسائٹی میں جیتے ہوئے روزمرہ کی خدمت ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہوئے ہو، کوئی بھی ہو۔ تمہیں معلوم ہو گیا بھلائی ہے، پہلے کیا کرنا ہے؟ اپنا لینا۔ یہ اچھائی ہے، یہ اچھا کام ہے، پہلے اپنانا، پھر اس کے بعد اپنے دوست احباب پر کام کرنا۔ دیکھو بھی یہ اچھائی، دیکھو کئی ایک زمانے تک ایسے تھے، چھوٹی مثال میں آپ کو بتاتا ہوں، اذان ہے، اذان کے بعد دعا پڑھنا معلوم نہیں تھا ایک زمانے تک۔ جس دن معلوم ہوا اذان کے بعد کی دعا ہے، پہلی نیکی کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو یاد کرتے ہیں۔ مثال دے رہا ہوں، چھوٹی مثال، بہت ساری چیزیں یاد کرتے ہیں۔ جب یاد کر کے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں، پھر کئی ایک دن کے بعد ایک اور حدیث ہمارے سماعتوں سے کانوں سے ٹکراتی ہے، جو وضو اچھے طریقے سے اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد کی دعائیں پڑھتا ہے، اس کے لیے آسمان سے جو ہے دروازے کھول دی جاتی ہیں، رحمت کے دروازے۔ یہ حدیث ہم سنتے ہیں، یہ چیزیں جیسے جیسے ہم سنتے آتے ہیں ہم عمل میں بھی آگے بڑھتے ہیں۔ یاد رکھو پوری چیزیں ایک ساتھ نہیں مل جاتی، قطرے قطرے سے پانی بنتا ہے، قطرے قطرے سے بحر بنتا ہے، چھوٹے قریے قریے سے شہر بنتا ہے۔ تو لہذا نیکیاں بہت ساری ہیں، اس کو ہمیں جاننا ہے اور جان کر کے عمل کرنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے۔ کتنی باتیں ہوئی؟ پہلی چیز شرک نہیں کرنا، دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز نیکی برائی جتنا بھی کرو اللہ لے کر کے آئے گا میدان محشر میں۔ تیسری چیز نماز قائم کرنا۔ چوتھی چیز نیک باتوں کا حکم دینا، نیکی کو عام کرنا۔ پانچویں چیز اسی نیکی کو عام کرنے کے بعد لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے کہتے ہیں برائیوں سے روکنے والا بن جا، برائیوں کے لیے ڈھال بن کر کے رہ جا، برائیاں ہو رہی دیکھ کر کے نظر انداز مت کر، اس برائی پر بات کر، اس برائی کو روکنے کی فکر کر۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری بات کہی امت محمدیہ کے سلسلے میں کہ اگر کوئی بندہ کسی ایک کو برائی سے نکال کر کے ہدایت پر لاتا ہے، میدان محشر میں اس کو سرخ اونٹ دیا جائے گا۔ سرخ اونٹ اس دور اور اس زمانے کے اعتبار سے بڑی قیمتی چیز تھی، بڑی قیمتی چیز۔ گرچہ کہ اس حدیث کی سندت میں کچھ علماء نے باتیں کہی ہیں، لیکن ایک حدیث ہمیں یہ ملتی ہے، تم کسی پر کام کرو گے، نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، میدان محشر میں تمہیں سرخ اونٹ عطا کیا جائے گا۔ کیا رہیں گے جی اس حالت میں، اس ایام میں؟ سب لوگ بنا کپڑے کے رہیں گے، نفسا نفسی کے عالم میں رہیں گے، پریشان رہیں گے، انبیاء کے پاس جائیں گے، ریکویسٹ کریں گے، اور ایک بندہ ایسا ہے جسے سرخ اونٹ دیا جا رہا ہے، اس پر بیٹھ کر کے وہ آنا عزت نہیں ہے میدان محشر۔ لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے،
نفسا نفسی کا عالم ہوگا کہ ماں اپنے بچے کو جو ہے دودھ پیتے بچے کو رحم میں رکھنے کے لیے تیار رہے گی کہ اس کو رکھ کر کے جو ہے میں جہنم سے آزاد ہو جاؤں, حساب کتاب سے چھٹکارا پا لوں. بیٹا باپ سے جدا ہو جائے گا. ایسے منظر میں, ایسے ماحول میں ایک بندہ ایسا لایا جائے گا جس کا نام کوئی بھی ہو سکتا ہے, زید, بکر, کوئی بھی ہو سکتا ہے. اس بندے کو بلایا جائے گا, سرخ اونٹ عطا کی جائے گی. کیا احساس ہے میدان محشر. یہ کس کے لیے؟ جو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتا ہے, برائیوں سے لوگوں کو روکتا ہے. دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں ملتی ہے اس سلسلے میں کہ تم برائی دیکھو, اس برائی کو روکنے کی کوشش کرو. ہاتھ سے روکو, تمہارے پاس طاقت نہیں ہے پکڑ کر کے روکنے کی, زبان سے روکو, بولو یہ چیز برائی ہے, روکنے کی کوشش کرو. تم اتنی بھی طاقت نہیں, اتنی ہمت نہیں ہے تمہارے پاس, یہ سمجھو کہ یہ کام برا ہے, یہ کام برا ہے. آخر میں اللہ کے نبی نے کہا فَذَاكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, یہ آدمی کے ایمان پر بات ہوتی ہے, یہ اس کی ایمانی کیفیت ہے کہ اللہ نے جس کو برا کہا ہے اسے برا ماننا ہے, اللہ نے جسے برا کہا ہے اسے برا ماننا ہے. اور اللہ کے بندے اگر وہ برائیاں کرتے ہیں اس سے بچانے کی فکر کرنی ہے. کس کے لیے یہ باتیں, یہ جو باتیں ہم سیکھ رہے ہیں کس کے لیے؟ آنے والی نسلوں کے لیے ہم بولنے کے لیے سیکھ رہے ہیں. یہ چیزیں ہمارے لیے ہیں ساری, گرچہ کہ ہمیں 8, 9, 10, 11 سال میں سیکھنی تھی یہ چیزیں. آج اگر سن رہے ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے مرنے سے پہلے تو سن کر کے مر رہے ہیں. اللہ کا پیغام مرنے سے پہلے تو جان کر کے مر رہے. کم سے کم ایک دن ہی صحیح ان باتوں پر چلنے کا عزم تو رکھے ہیں. ایک حدیث بڑی مشہور حدیث ہے جو 99 قتل کر کے آگے بڑھنے والے کے سلسلے میں, کہ اس نے ارادہ کیا تھا توبہ کرنے کا, نتیجہ کیا ہوا؟ جنت کے فرشتے آتے ہیں, اس کا روح قبض کرتے ہیں. نتیجہ اس سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ برے لوگوں کے فرشتے, اچھے لوگوں کے فرشتے جو روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں, دونوں میں جھگڑا بھی ہوتا ہے. یہ برا تھا, دوسرا کہتا ہے یہ اچھا تھا. یہ ساری باتیں ہوتی ہیں کہ ناپا جائے, بالش سے ناپا جائے کہ اچھائی میں زیادہ آگے تھا, برائی میں زیادہ آگے تھا. لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. ایک آدمی پیش کیا جائے گا میدان محشر میں, پورا اعمال نامہ برائیوں سے بھر کر کے رہے گا. یہ دوسری حدیث ہے, پورا اعمال نامہ برائیوں سے بھر کر کے, شروع سے آخر تک برائیاں ہیں. فرشتے حساب دیکھیں گے پوری کتاب دیکھیں گے, کہیں گے یا رب العالمین سب برائیاں بھر کر. اللہ رب العالمین کہے گا ایک اور مرتبہ چیک کرو. کتنی بار چیک کریں گے؟ حدیث میں آتا ہے 3 بار ہوگا. پہلی مرتبہ پھر فرشتوں کو حکم دے گا کہ پھر چیک کرو, دوسری مرتبہ بھی پھر چیک کیا جائے گا, تیسری مرتبہ چیک کیا جائے گا. لیکن تیسری مرتبہ جب چیک کیا جاتا ہے اس میں ایک بطاقہ یعنی ایک چھوٹا سا وزٹنگ کارڈ جو ہم کہتے ہیں, چھوٹا سا کارڈ جسے بطاقہ کہتے ہیں عربی زبان میں, وہ ایک کارڈ کی شکل میں چھوٹا عمل لکھ کر کے رہے گا. اتنا بڑا اعمال نامے کا دفتر ہے جی, اس میں چھوٹے کارڈ کی کیا اہمیت ہے؟ فرشتے کہیں گے یا رب العالمین یہ چھوٹا سا کارڈ ہے, اس میں لکھا ہوا ہے بڑے اخلاص کے ساتھ اس نے تیری توحید کا اقرار کیا, لا الہ الا اللہ کا بڑے اخلاص کے ساتھ اقرار کیا ہے. اس نے اس چھوٹے سے وزٹنگ کارڈ کا جو سائز ہے اس سائز میں لکھا ہوا ہے کہ اس شرک سے توبہ کرے گا, اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا. بہت بڑا پیغام ہے جی. چھوٹے سے کارڈ میں اللہ کے نافرمان, اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رکنے کا عزم ہوا ہے, اور نتیجے میں رب العالمین کہتا ہے کہ اس چھوٹے سے اخلاص والے عمل کے بدلے میں اسے جنت میں بھیج دو. ہاں بھیجو, جنت ہے. چھوٹا, بڑی مشہور ہے حدیث, حدیث بطاقہ کے نام سے. اور جتنے حدیثیں میں آپ کے سامنے خلاصہ پیش کر رہا ہوں سب لمبی لمبی حدیثیں ہیں. حدیث بطاقہ بڑی مشہور حدیث ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ نیکیوں کو جانیں, نیکیوں پر کاربند رہیں. کریں گے انشاءاللہ. برائیاں ہم دیکھتے ہیں, روکیں گے اور ان کو رکائیں گے. معلوم ہو گیا ایک مرتبہ ہم نے دھوکہ کھایا ہے, دوسروں کو بھی بتائیں گے. ہمارے یہاں سسٹم کیا ہے, ایک بار دھوکہ کھا لے تو پھر دیکھیں گے. بہن بہن کے لیے یہ سوچتی ہے ایک بار دھوکہ کھا لے تو پھر عقل ٹھکانے آئے گی.
اللہ اکبر. ہم اتنی گری ہوئی قوم میں شامل ہو گئے, ہم ایک بار دھوکہ کھائیں گے پھر دوسری مرتبہ ویسے ہی دھوکہ کھائیں گے, جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن ایک ہی سوراخ سے 2 مرتبہ دھوکہ نہیں کھاتا, ایک سوراخ سے 2 مرتبہ دھوکہ نہیں کھاتا, ایک راستے سے 2 مرتبہ دھوکہ نہیں کھاتا. بار بار دھوکہ کھاتے ہیں پھر بھی عقل ٹھکانے نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے درمیان ایک دوسرے کی اصلاح کی فکر ختم ہو گئی ہے. جو بھائی کل فلاں لنک میں ہو, ویب سائٹ میں ہو, اپنا سارا سرمایہ گوایا ہوا ہوگا, اس کا سگا بھائی آج پھر اپنا ساری جائیداد گوائے گا اسے. کیوں؟ کیونکہ وہ چاہتا ہے میں اگر اس کو بتا دوں تو ہو سکتا ہے میری ناک کٹ جائے. اسے یہ فکر نہیں ہوتی کہ میں اس جذبے سے بتاؤں کہ میں جو نقصان اٹھا رہا ہوں سامنے والا میرا بھائی جو ہے اس نقصان سے بچ جائے. اس جذبے سے اگر وہ سدھار دے, اس جذبے سے اگر ایک بات کہہ دے, اللہ حفاظت فرمائے. قریب کی بات ہے, کوئی پور کی چھوٹی سی فیملی, نیا اپلیکیشن لانچ ہوا ہے, بہت سارے اپلیکیشن لانچ ہوتے ہیں کہ اس میں اتنا انویسٹ کرو اتنا آتا ہے, اتنا انویسٹ کرو اتنا آتا ہے. آپ یقین نہیں کریں گے, میاں بیوی سالی اور گھر کے 6 افراد تقریباً 9.5 لاکھ روپے ایک دن میں گوائے ہیں. اس کے 50,000, اس کے 1 لاکھ, اس کے 1.5 لاکھ, ایک ہی ویب سائٹ, ایک ہی لنک. امت کا پیسے کہاں جا رہا ہے؟ ایسے نقصان میں جا رہا ہے. پھر کیا نعرے ہیں؟ ہم بائیکاٹ کریں گے, ہم جہاد کریں گے. جب نیکی کے بارے میں ہمیں فکر نہیں ہے, ہم کیا جھنڈے گاڑیں گے جا کر؟ یاد رکھو, پہلے اپنے نفس کی اصلاح, پھر اپنے ذات کی اصلاح, پھر اپنے گھر کی اصلاح, پھر اپنے سماج کی اصلاح. یہ دستور ہے, یہ دستور ہے, شریعت کا قانون ہے. پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ, پھر گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ, پھر اس کے بعد سوسائٹی کو جہنم سے بچاؤ. تو نیکی کا حکم دینا, برائیوں سے روکنا, یہ ہماری ذمہ داری میں سے ہے. آپ کو بتا دو, اللہ رب العالمین نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم میں بہت بہترین امت ہو تم. اللہ نے ایک لقب دیا ہے ہماری امت کے لیے, یاد رکھ کر کے جاؤ. کیا لقب معلوم ہمارا؟ خیر امت. کیا لقب ہے؟ خیر امت ہے ہمارا لقب. امت محمدیہ جیسے ہم ہیں, ملت ابراہیمی جیسے ہیں, اللہ کے فرما بردار موحدین جیسے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے جیسے, ویسے ہی ٹائٹل میں سے ایک ٹائٹل کیا ہے معلوم ہماری؟ کیا ہے؟ خیر امت. خیر امت کیا ہے؟ پوری امتوں میں سب سے بہترین خیر والی امت, پوری امتوں میں سب سے بھلائی والی امت ہے. کیسے بھلائی والی امت؟ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم خیر امت اس لیے ہو کہ تم نیکی کو سیکھتے ہو, نیکی کو پھیلاتے ہو, برائی سے بچتے ہو, برائی سے لوگوں کو رکاتے ہو. اس لیے ہمارا لقب بڑا خیر امت. اگر ہم وہ کام کرنا چھوڑ دیں تو یاد رکھو لقب بھی ہم سے ہٹ جائے گا. لقب پانی ہے, اس لقب کے مطابق زندگی گزارنے, ہمیں کام کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہمیں نیکیوں کو جاننے کی توفیق دے, نیکیوں پر عمل کرنے کی توفیق دے, برائیوں سے بچنے کی توفیق دے, برائی سے لوگوں کو بچانے کی توفیق دے. کتنی باتیں؟ 5 ہو گئی. اس کے بعد, اسی بات کے بعد ایک اور نصیحت, وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ. عثمان علیہ السلام کی نصیحت ہے, 6ٹھی نصیحت ہے, سب کے لیے نصیحت ہے. بڑا افسوس ہوتا ہے یہ باتیں نوجوان نسل جانتی نہیں ہے. جس وجہ سے تھوڑی مصیبت آئی الکوہل لے لی, تھوڑی پریشانی آئی سوسائڈ کر لی, تھوڑا مسئلہ آیا انٹرسٹ کو لے لی. لقمان علیہ السلام کیا نصیحت کر رہے ہیں مانو؟ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ. تمہاری زندگی میں مصیبتیں آتی رہے گی, صبر کرنا سیکھو. کتنی بڑی بات ہے. تمہاری زندگی میں مصیبتیں آتی رہے گی, عمر کے ہر مرحلے میں مصیبتیں آتی ہے, لیکن لقمان اپنے بیٹے کو کیا سمجھا ہے؟ صبر کر, صبر کر, صبر کے دامن کو پکڑ, جلد باز نہ بن, جلد بازی میں بےہودہ باتیں نہ نکال, جلد بازی میں ایکشن نہ لے. اور آپ کو معلوم قرآن کہتا ہے ان الانسان خلق ہلوعا, انسان کی پیدائش ہوئی ہے بڑی جلد باز. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا,
جب تھوڑی اچھائی مل جاتی ہے بڑا اترانے لگتا ہے، لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا، اور تھوڑی برائیوں سے لائق ہو گئی بڑا گڑ گڑانے لگتا ہے، غیر اللہ کے درباروں میں جانے لگتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جی، قرآن کہہ رہا ہے انسان بڑا جلد باز پیدا ہوا ہے۔ اور یہاں لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کیا کر رہے ہیں؟ اے میرے بیٹے، زندگی میں کیا آئیں گی؟ مشکلیں آئیں گی، کبھی برداشت کرنا سیکھو۔ وہ مصیبتیں شکلیں بدلے گی، کبھی بھوک کی شکل میں آئے گی، کبھی فائنینشلی لے کر کے آئے گی، کبھی ایجوکیشن کی شکل میں آئے گی، ہر ایک آئے گی۔ کبھی کچھ ایسی ذمہ داریاں آ جائے گی تم سمجھو کہ میری طاقت سے باہر یہ ذمہ داریاں ہیں۔ صبر کرو، صبر رکھو، زندگی اطمینان سے کام کرو۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، مصیبتیں آتی ہیں صبر کرنا سیکھو۔ اور یاد رکھو جس کی زندگی میں صبر آ جائے نا جی، وہ پورے سماج میں بڑا عزت دار آدمی ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ جس کے اندر ضبط اور صبر آ جائے اس زبان کو زیادہ حرکت نہیں دیتا، وہ زیادہ گالیاں نہیں بکتا، وہ سوچ کر کے بات کرتا ہے، وہ صبر کرتا ہے۔ غصہ بھی کتنا آ جائے غصے کو فوراً سامنے والے پر نازل نہیں کرتا، غصے پر بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کون سی چیزیں ہیں آج ہمارے یہاں شکایت ہے؟ نیند پر ہمارا قابو نہیں ہے، غصے پر ہمارا قابو نہیں ہے، خرچوں پر ہمارا قابو نہیں ہے۔ یہ کیا ہے سب؟ یہ سب کے سب بے صبری کی نشانیاں ہیں، یہ سب بے صبری کی نشانیاں ہیں۔ زبان پر کنٹرول نہیں ہے ہمارا، نہیں غصے میں آپ کو بولتا جا سکتا، غصے میں آیا بول دیا، غصے میں آیا ماں پر جو ہے دست درازی کر دیا، غصے پر آیا باپ کو گھر سے نکال دیا، غصے میں آیا ماں باپ جو بوڑھے پڑے ہوئے تھے سب کو تنہا تنہا چھوڑ کر کے گھر سے فرار ہو گیا۔ کیا اتنا بھاری ہے غصہ تمہارا؟ تھوڑی بھی صبر نہیں؟ وہ صبر کہاں گیا جب بستر پر پڑے تھے، دودھ کی ضرورت ہوتی تھی، دودھ بنا کر کے لا کر دینے تک چھوٹا بچہ بل بلاتا ہے، چلاتا ہے، روتا نہیں ہے، بل بلاتا ہے، چلاتا ہے، دودھ کی ضرورت محسوس ہو گئی، یہ کہتا ہے اپنے انداز زبان میں۔ اس وقت اٹھ کر کے بھاگنا تھا، اس وقت کہاں گیا غصہ تمہارا؟ نکلنا تھا گھر سے باہر، پلٹنے کی طاقت نہیں تھی، گردن رکتی نہیں تھی، وہ کیفیت میں زندگی گزار رہے تھے۔ آج انہی کے ہاتھوں سے کھا کر کے بڑے ہوئے اور پھر اپنا غصہ انہی کو دکھاتے، آج انہی کے نافرمان بن کر کے بیٹھے، انہی کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ، کتنے پولیس اسٹیشن میں FIR ہے جی، بچے ماں باپ پر کیس کیے ہیں، ہے نہیں ہے؟ کس کے ہیں سب؟ ہماری سماج کے ہیں سب، ہماری سماج کے ہیں سب۔ پولیس اسٹیشن میں جو ہے FIR لکھانے والے بچے کون ہیں؟ مسلمان گھرانے کے بچے۔ کیا ہوا؟ پھر کیس واپس کرتے ہیں، کیوں؟ نہیں میں غصے میں آپ کو لکھ دیا۔ شرم نہیں آتی اپنے گھر کی باتوں کو جو ہے غیر اسلام لوگوں کے سامنے سونپتے ہوئے، اپنے نجی مسائل لوگوں کے سامنے رکھتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ نہیں، غصے میں آپ کو میں کرتا جیسے کیا کیا کرو گے غصے میں آ کر کے؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو بڑے پیار سے سمجھاتے ہیں، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، زندگی میں مشکلیں آئے گی، مصیبتیں آئے گی، صبر کرنا سیکھ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ مجھ کہنے والے کو، آپ سننے والوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک اور بات، لقمان علیہ السلام 3 باتیں کہتے ہیں، نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، برائی سے روکنے والا بن، پھر اس کے بعد صبر کر۔ یہ 4 باتیں بولنے کے بعد آخر میں قرآن کہتا ہے یہ 4 کام کیسے ہیں؟ ان ذالک من عزم الامور، یہ 4 بڑے عظمت والے کام ہیں، ہر ایک کے بس کی بات نہیں اس کی پابندی کر لینا۔ اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے، ہم عزیمت والے بننا ہے یا ایرے غیرے نتو خیرے بننا ہے، ہم چھچورے بننا ہے یا وہ عظمت والے کام کرنا ہے جس کو قرآن کہتا ہے جو بندہ 4 کام کرتا ہے گویا یہ بڑے بڑے کام انجام دینے والا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ، لیکن یاد رکھو یہ آسان نہیں، تکلیف ہوئے گی شروع میں۔ غصے کو پینا بہت تکلیف دہ، بہت بھاری کام ہے، اور خصوصی طور پر جوانی کے مرحلے میں غصے کو پینا ایک بہت عظیم کام ہے۔
اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا کہا معلوم؟ من کرم غیظا وهو قادر على ان ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من اي الحور عين الشاد، کہ میدان محشر میں اس بندے کو بلایا جائے گا جو بندہ غصے کو اتارنے پر قادر تھا، اس کا غصہ بچے کو مارنے پر قادر تھا۔ حدیث کہتی ہے من کرما، یہاں تک کہ اس کی اتنی قابلیت تھی کہ وہ چاہتا تو اس پر لات مار سکتا تھا، لات مارنے کی قابلیت رکھتا تھا۔ میرے نبی کی حدیث ہے اتنی قابلیت رہنے کے باوجود بھی، چاہے بچے ہو، غلام ہو، لونڈی ہو، اپنے سے کمتر ہو، اتنی قابلیت ہے، اتنی دسترسی ہے کہ مار سکتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لات مار سکتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ حدیث کہتا ہے کہ جو بندہ اتنی کیپیسٹی ہونے کے باوجود بھی اپنے غصے کو پی جاتا ہے، میدان محشر میں وہ بندے کو لایا جائے گا ساروں کے بیچ۔ ابھی اعمال نامہ تقسیم نہیں ہوا، فیصلے نہیں ہوئے کہ جنت میں تمہاری جگہ کہاں ہے، حور میں تمہاری حوریں کون کون سی ہے، نہیں، اس سے پہلے وہ بندے کو لایا جائے گا، سارے بھرے محشر میں سب لوگ رہیں گے، کہا جائے گا کہ یہ جنت کی حوریں کھڑی ہوئی ہیں، جس کو چاہے تو پسند کرتا ہے لے کر کے چلا جائے۔ میدان محشر کے منظر یہ سب یاد رکھو، ہم محشر کو یاد نہیں رکھیں گے، دنیا میں اتنے فتنوں میں پڑ جائیں گے، اتنے فتنوں میں پڑ جائیں گے، ہمیں محسوس بھی نہیں ہوگا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ ہر دن ہر آن موت اور محشر کو یاد کرنا یہ مومن کی ذمہ داری ہوتی ہے، یہی ایمان ہے ہمارا۔ تو معمولی چیز نہیں ہے غصے کو پی جانا۔ قرآن کہتا ہے نیک لوگوں کی صفت کون ہے؟ کہ نیک لوگوں کی صفت وہ ہے جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے کہ بہادر کون ہے؟ 10 لوگوں کو مارنے والا بہادر ہے، 20 لوگوں کو بچاڑنے والا بہادر ہے؟ کیا اللہ کے نبی سے بڑھ کر ہی کوئی بہادر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ عرب کا بڑا پہلوان بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کے آگے زیردست تھا، بڑے مضبوط تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ نبی یہ بات کہتے کہ طاقتور وہ نہیں کہ 10 لوگوں کو مار دے بچاڑ دے، طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے کو پی جائے۔ بڑی شکایت ہوتی ہے، غصے پر قابو نہیں ہوتا، صبر نہیں ہے ہمارے پاس، انتظار کرنے نہیں ہوتا۔ لیکن اسلام کہتا ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، صبر کرنا سیکھو۔ دنیا میں چھوٹے چھوٹے معاملات میں صبر کرو گے، بڑے بڑے معاملات میں تمہیں معاملے نظر نہیں آئیں گے، چٹکیوں میں حل کرتے چلے جاؤ۔ بڑی بڑی ذمہ داریاں آئیں گی، اس کو آسانی سے جھیل لو گے تم۔ ایک بڑا عجیب سسٹم ہمارے پاس ہے جی، بچہ 16 سال کا بھی ہو جاتا ہے، ایسا رکھتے ہیں ہم اپنے پروں میں بچھا کر، گویا وہ 6 سال کا بچہ ہے، 3 سال کا بچہ نہیں۔ اس کو چھوڑو، تھوڑی محنت کرنے دو، تھوڑا آگے بڑھنے دو، گرنے دو، سمجھنے دو، اٹھنے دو، سب کرنے دو، مضبوطی آئے گی۔ ورنہ کیا ہوتا ہے نا، جسم کے اعتبار سے ہیکل سلیمانی لگے گا، لیکن اس کی طاقت، ہمت چھوٹی سے بھی کم رہے گی۔ یہاں جسم کا بڑھاوا نہیں ہے، یہ اندر سے طاقت پیدا کرنا ہے، صبر کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، جستجو کرنی ہے۔ کوئی مسئلہ آ گیا، صبر سے کام لینا ہے، غصے میں بول دیے، بک دیے، یہ چیزیں مومن کا طریقہ ہے۔ ہاں، جس جگہ پر آپ کو غصہ دکھانا ہے اس جگہ پر دکھانا فرض لازمی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں سیدھی سادھی زبان سمجھ میں نہیں آتی، 4-5 بار بھی سمجھاؤ انہیں بات عقل کے ٹھکانے نہیں لگتی، ویسے لوگوں پر تھوڑی سختی کر سکتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کے واقعات کتنے ہمیں ملتے ہیں کہ بیکار سوالات کرنے والا آتا ہے، بیکار سوالات، ضرورت ہی نہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس کو پہلے کوڑے لگاتے، پھر پوچھتے بتا کوئی اور سوال ہے، کہتا نہیں کوئی سوال نہیں۔ بعض لوگوں کے لیے وہ طریقہ بھی اپنانا، لیکن میرے بھائی یہ وہ چیزیں جو ہماری زندگی میں لانا ہے۔ ہم صرف صبح اٹھے، کمائے کھائے، رات آ گئی سو گئے، پھر صبح اٹھے، کمائے کھائے، رات ہو گئی سو گئے، نہیں۔ سوچو میرے نفس میں کیا ہے، میرے دل میں کیا ہے، میں اللہ کو کتنا یاد کرتا ہوں، میرا دل دن اور رات میں اللہ کو کتنی مرتبہ یاد کرتا ہے، 1 سیکنڈ میرا دل بنا دھڑکن کے نہیں رہ سکتا، میں اس دل کو استعمال میں کیسے لاتا ہوں۔ میرے اعضاء ہے، جسم کے اعضاء ہے، ہڈیاں ہیں، گوشت ہے، زبان ہے، آنکھ ہے، کان ہے، یہ جسم کے سارے اعضاء اللہ نے دیے، اس اللہ کے لیے میں کتنا استعمال کرتا ہوں، اس اللہ کے لیے میں کتنا قربان کرتا ہوں۔ کل میدان محشر میں لائے جائیں گے وہ سب لوگ لائے جائیں گے، ہر ایک کے بارے میں وہ سارے احسانات گنے جائیں گے۔ ہم نے تجھے زندگی دی، ہم نے تجھے عمر دیا، ہم نے تجھے مال دیا، سب گنائے جائیں گے۔ کیا کیا اس مال کا، کیا کہیں گے؟
اچھی بیسٹ سحری کی ہے، بیسٹ افطاری کی ہے اپنی فیملیز کے ساتھ. یہی جواب ہے. پوری زندگی کیا کیے؟ اچھا کھائے، اچھا پہنے، اچھی زندگی گزارے. اس وقت رب العالمین کہے گا کہ میں فلاں بھوکا تھا تو نے کھلایا مجھے، ننگا تھا پہنایا. بندہ تعجب سے کہے گا یا اللہ تو بھوکا، تو ننگا کیسا؟ اللہ کہے گا کہ میرا ایک بندہ بھوکا تھا، تیرے پاس تھا، تو نے کھلایا اس کو. کپڑوں کی ضرورت تھی، تیرے پاس تھے ضرورت سے زائد، پہنایا تو نے. کیا جواب دیں گے اس کو؟ کیا جواب دیں گے؟ یہی جواب دیں گے جو آج معاملے میں کہتے ہیں اللہ کے پاس کیا جواب دیں. دیکھ لیجیے وہ ٹیمپو کیا ہوتا ہے. فرشتے کانپیں گے وہاں زبان کھولنے کے لیے، اور زبانیں بند. بولنا چاہے گا بول نہیں سکے گا. قرآن کہتا ہے اليوم نختم علی افواہہم، زبانوں کو لاک کر دیا جائے گا. کون بولیں گے؟ یہ انگلیاں بولیں گے، یہ ہاتھ کے پرزے بولیں گے. کتنے لوگوں کو اس ہاتھ نے قتل کیا، کتنے لوگوں پر یہ ہاتھ ظلم کیا ہے. ہاتھ کہے گا، یہ پیر گواہی دے گا ہمارے خلاف کہ یا اللہ اس بندے نے اس نعمت کا استعمال کیسے کیا. رات ہوتی نشے کی حالت میں آ کر کے پیٹتا تھا اسی پیر سے بیوی کو. اللہ حفاظت فرما، اللہ ہماری حفاظت فرما. اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کر دے، آخرت میں بھی کامیاب کر دے. وہ محشر کی ہولناکی سے، مایوسی سے اللہ ہماری حفاظت فرما دے. ہمارے سماج کا المیہ ہے جی، میں کہیں دوسری سوسائٹی نہیں بات کر رہا ہوں، ہمارے یہاں کا سماج ایسا بن گیا. اتنا بڑا جاہل کیسے بن سکتا ہے ہمارا سماج؟ اللہ کا ڈر کیسے ختم ہو جاتا ہے ہمارے یہاں. جتنے بچے بیٹھے ہوئے، چھوٹا وعدہ کر کے اٹھو، کبھی زندگی میں اللہ کو ناراض نہیں کرو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. لوگوں کے سامنے رہو، تنہائی میں رہو. تنہائی میں کبھی گناہ ہو بھی گیا اللہ سے فوراً توبہ کرو. اور کسی مخلوق پر، اپنے بھائی پر، بہن پر کبھی جانے انجانے میں ظلم ہو گیا، آگے بڑھو، وہی معافی مانگو. پیار محبت قائم رکھ لو. یاد رکھو وہ بڑا عظیم دن ہے جی. وہاں کا ایک دن یہاں کا 1000 سال ہے. 1000 سال. یہاں کی گرمی کتنی چل رہی ہے؟ 30 پر 6 30 پر 5 ہے. گرمی کتنی ہے؟ اتنا ہی چل رہا ہے. بنگلور کی بھی حالت یہی ہو گئی، 30 کراس کر گئی ہے گرمی. یہ گرمی برداشت نہیں کر رہے. وہاں کی گرمی برداشت کریں گے ہم؟ ہے طاقت. یہاں روزے رکھ کر کے صرف 10 12 14 گھنٹے روزے رکھ کر کے گلا سوکھ جا رہا ہے، پورے ہونٹ سوکھ جا رہے ہیں. 6 کے بعد ایک جملہ زبان سے نکالنے کی طاقت نہیں رہتی. کوئی بھی سوال کرو اشارے سے بول کر کے ہم بیٹھ جاتے ہیں، نہیں ہو رہا ابھی کل. وہ میدان محشر میں جہاں پوری ندیاں سوکھ گئی ہوگی، پورے تالاب بند ہو گئے ہوں گے، پورا چٹیل میدان. اور وہ میدان بھی کیسا؟ سونے کے رنگ کا پورا میدان، سورج سر کے قریب. کیا جواب دیں گے ہم اللہ کے ساتھ؟ یہاں اے سی میں بیٹھ کر کے ایگزام آتا ہے، ایگزام کا رزلٹ آتا ہے، بچوں کو لے کر کے والدین ڈرتے ڈرتے جاتے ہیں، اے سی روم میں رزلٹ دیتے ہیں. وہاں اے سی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، سب کے سامنے کھلے میدان میں اعلان ہوگا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہ لقمان علیہ السلام کی کچھ نصیحتیں تھیں. انشاءاللہ اور بھی کچھ نصیحتیں ہیں، کل کے درس میں ہم پڑھ لیں گے، انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. آج کی کتنی نصیحتیں ہوئی لقمان علیہ السلام کی؟ 6. پہلی چیز شرک نہیں کرنا. دوسری چیز چھوٹی بڑی غلطی جو بھی کرو اللہ اسے لے کر کے آئے گا. تیسری چیز نماز قائم کرنا، کبھی چھوڑنا نہیں. چوتھی چیز نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا، نیکی کا حکم دینا. 5ویں چیز برائی سے روکنا اور ان کو رکانا. 6ٹھی چیز صبر کرنا. بارک اللہ فی علمک. میرے سے زیادہ آپ لوگوں کو یاد ہو گیا ہے. بارک اللہ. اللہ آپ لوگوں کے علم میں برکت نصیب فرمائے. اللہ ان باتوں کو جان کر کے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ایک اور سوال کل آیا تھا کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. یہاں لکھا ہے، ہم پڑھتے ہیں فاعف عنی. دونوں میں فرق کیا؟ اب دونوں بھی پڑھ سکتے ہیں. فاعف عنا کا مطلب ہے یا اللہ ہم سب کے جو ہے معاف فرما دے، ہم سب کو درگزر کر دے. فاعف عنی یا اللہ مجھے درگزر کر دے. یہ دونوں میں چھوٹا سا فرق ہے، دو بھی استعمال کر سکتے ہیں. فاعف عنا پڑھو، فاعف عنی پڑھو.
دونوں درست ہے. انفرادی طور پر اگر پڑھ رہے ہیں فاعف عنی پڑھو، یہ بہتر ہے انفرادی طور پر. اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما دے. اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف فرما دے. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.